اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے، ایک سروے آیا ہے، رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر کی بندش اور اس کے اثرات، ضمنی انتخابات ایک دفعہ پھر ملتوی ہونے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ایک سروے IRIS نے کیا ہے حال ہی میں سپٹمبر میں، اور اس میں کچھ سوال پوچھے گئے ہیں شخصیات کے حوالے سے، جن میں عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، مریم نواز اور باقی جو PDM کی جماعتیں یا دوسری جو بھی جماعتیں ہیں اس کے حوالے سے۔ اسی طرح کا سروے ہوا تھا مارچ 2022 میں، اپریل 2022 میں، بیچ میں بھی ہوتے رہے اور ایک اب ہوا ہے۔ مارچ کے حوالے سے اگر بات کروں تو اس وقت PTI یا عمران خان کی جو مقبولیت تھی 31%، نواز شریف 25% پہ، شہباز شریف 8% پہ، بلاول بھٹو 5% اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ 14% پہ۔ اسی طرح کا سروے جب اپریل 2022 میں کیا گیا تو عمران خان 31 سے 41% پہ چلے گئے، نواز شریف 25 سے 23 پہ آ گئے، شہباز شریف کی مقبولیت تھوڑی بڑی 8 سے 11% پہ چلے گئے، بلاول 5 سے 3 پہ آ گئے اور باقی جو پارٹیاں تھیں وہ 1% اضافے کے ساتھ 14 سے 15 پہ چلے۔ ناظرین گرامی، ابھی جو سروے ہوا ہے سپٹمبر 2022 میں، اس میں عمران خان 41 سے 51% پہ چلے، اور یہ وہ پرسنٹیج ہے جو اب حکومتی حلقوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی، یا وہ رجیم چینج کے جتنے بھی کردار تھے ان کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 97 میں جب نواز شریف کی حکومت آنے والی تھی اور اس سے پہلے جو سروے ہوا تھا اس میں نواز شریف کی مقبولیت 45%، 45%، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف نے 2/3 کی اکثریت حاصل کی تھی۔ چلیں، کچھ ٹیکس میں دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، الیکشنز میں دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کو ڈالتے ڈالتے وہ شاید 50% یا اوپر چلے گئے ہوں گے، لیکن سروے میں اب جو 51% کی فگر آ گئی ہے ان کی مقبولیت کی، PTI کی یا عمران خان کی، تو یہ ایک درد سر بن گیا ہے۔ اب حکومت یا وہ حلقے جنہوں نے عام کردار ادا کیا رجیم چینج کرنے میں، جو کریکٹرز تھے، اب وہ 2/3 اکثریت روکنے کے عمل میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اب ان کو فکر لگ گئی ہے، اب وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ 2/3 اکثریت کو کس طریقے سے سبوڈاج کیا جائے، 2/3 اکثریت کو کس طریقے سے ناکام بنایا جائے۔ اب یہ اس حکومت اور ان کارندوں اور ان کریکٹرز کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے۔ بات کریں گے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی۔ ناظرین گرامی، 1600 چھوٹے اور بڑے یونٹ ٹیکسٹائل کے ان 3، 4، 5 مہینوں میں بند ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اور اگر تھوڑا اسی چیز کو وسیع پیمانے پہ دیکھا جائے، اس سے افیکٹ ہونے والے جو لوگ ہیں، جو آبادی ہے، جو عوام ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، وہ 2.5 سے 3 کروڑ لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اتنے ہی لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے، کتنی بڑی آفت تھی سیلاب، اور اس میں افیکٹ ہونے والے لوگ بھی 3 کروڑ ہیں، اور ٹیکسٹائل، صرف ٹیکسٹائل کی بات کر رہا ہوں، اور ٹیکسٹائل میں بند ہونے کی وجہ سے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی 2.5 سے 3 کروڑ کی تعداد تک پہنچ چکے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس سے آپ کی ایکسپورٹس بہت برے طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہیں۔ اب بات کریں گے رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ کی گرفتاری کے وارنٹ جو ایشو ہوئے ہیں پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ حوالہ کچھ اس طرح سے ہے، کلر کہار میں کوئی نجی سوسائٹی ہے، اس کی اپروول کس طریقے سے ہوئی، وہ آن گراؤنڈ کیسے آئی، اس کو پاؤں پہ کیسے کھڑا کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے، یہی الزام ہے رانا ثناءاللہ پہ کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے، ناجائز طریقے سے ان کی مدد کی، ان کی اپروول کی، اور اس کے بدلے میں اس سوسائٹی میں 2 بڑے پلاٹ ان کو دیے گئے، اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ان کو نوٹسز بھیجتا رہا، بلاتا رہا، لیکن مسلسل عدم غیر حاضری کی بنیاد پہ اینٹی کرپشن پنجاب نے وارنٹ گرفتاری ایشو کر دی ہے، اور یہ اس طرح کے وارنٹ ہیں کہ اس میں وہ کسی قسم کی ضمانت پیش ہوئے بغیر نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی سلسلے میں اینٹی کرپشن پاکستان کے افسران اسلام آباد تشریف لائے، جو بھی قانون اور آئین کے مطابق پروسیجر ہے، سسٹم ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے رابطہ کیا کوسار تھانے سے۔ کوسار تھانے والوں نے اسٹیٹ میں یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری حدود میں نہیں۔ یہ تو اکثر ہی آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی کوئی تھانہ پورے پاکستان میں، یہ صرف اس کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان میں جب تھانہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا کسی کیس میں، وہ درد سر نہیں پالنا چاہتا، تو وہ بڑا سمپلی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری حدود میں نہیں ہے، چاہے کہیں بارڈر میں اس کی حدود میں ہی آتا ہو، لیکن اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، تو وہ ان کی یہ بات سن کے قانون پہ اعتبار کر کے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ اپنا سر پھوڑنے کے۔ اس کے بعد انہوں نے رابطہ کیا تھانہ سیکریٹریٹ سے،
یقیناً تھانہ سیکریٹریٹ تو ایسی بات کر نہیں سکتا کیونکہ آپ کا ڈپلومیٹک انکلوئر جو ہے پارلیمنٹ ہے یا لاجز ہیں ایم این ایس ہاسٹلس ہیں جوڈیشری کے جتنے بھی ریزیڈینشیل ایریا ہے تو یہ سارا تھانہ سیکریٹریٹ نے پہلے اس طرح کی کوئی حجت بازی کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں ان کو انسٹرکشنز دی گئیں ان کو انسٹرکشنز ملی تو انہوں نے ایک بیان یہ جاری کیا کہ وہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی تفتیش کے بعد اگلا لائحہ عمل طے کریں گے کہ انہوں نے کیا کرا۔ بہرحال یہ بات ابھی تک یہیں پہ ختم ہے۔ رانا ثناء اللہ کہاں بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ اب کسی کو علم نہیں ہے۔ اب انتظار ہو رہا ہے کہ اس گرفتاری کو کس طریقے سے روکا جائے، کہاں سے ٹیلی فون آئے، کون سے کریکٹرز اس میں ان ایکشن آئے تاکہ اس گرفتاری کو نہ ہونے دیا جائے۔ یہاں پاکستان میں آئین اور قانون اپنی جگہ پہ لیکن دبڑ دوز جو ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ آیا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے اور آج کل بھی ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں ان کے خلاف بڑا کلیئر کیس ایف آئی اے میں غبن کا، چوری کا، جو انہوں نے اپنے ملازمین کے نام اکاؤنٹس کھولے ہوئے تھے۔ وہ ملازمین جو شاید اپنے بچوں کا پیٹ پالنے سے قاصر تھے، مجبور تھے، تنگ دست تھے، لیکن ان کے اکاؤنٹس میں وہ اربوں ڈالر کہاں سے آئے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو بینک سٹیٹمنٹس کہتی ہیں اور بینک سٹیٹمنٹ غلط نہیں ہوتی۔ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اربوں ڈالر کیسے، اربوں روپے کیسے آئے، بینک سٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے۔ باقی 14-15 اور ملازمین بھی ان کے اسی طرح ہیں اور ان کو ٹوٹل اگر ملایا جائے تو یہ 16 ارب کے قریب بنتے ہیں کہ اکاؤنٹس میں۔ یہ انہوں نے اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس میں ڈالے اور پھر ادھر ادھر بھیجے۔ یہ کس طریقے سے جب فرد جرم عائد ہونے والی تھی تو یہ پرائم منسٹر بن گئے۔ آخر کوئی طاقتیں ہیں جو آئین اور قانون کو ایک سائٹ پہ رکھ کے اور اس طرح کے فیصلے کرواتی، اس میں ہمیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات، ان ثبوتوں کو، ان گواہوں کو، ان انویسٹیگیشن آفیسرز کو کس طریقے سے ٹکانے لگایا جا رہا۔ ڈاکٹر رضوان، ان کو کیسے ہارٹ اٹیک ہوا، وہ زندگی سے کیسے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ اس دنیا سے کیسے رخصت ہو گئے، کوئی ان کی تاریخ ایسی نہیں تھی۔ مقصود چپڑاسی، وہ اس دنیا سے کیسے رخصت ہو گئے، ان کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں موجود۔ اس کے علاوہ اس کیس سے متعلقہ جو انویسٹیگیشن والے لوگ تھے، لگ بھگ تقریباً 4 لوگوں کو اور بھی ہارٹ اٹیک، جان سے بچ گئے، لیکن یہ ان کو ضرور ہوا۔ اب یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتے، اس کو سننا بھی ہوگا، دیکھنا بھی ہوگا اور یہ تاریخ بھی بن۔ تو یہی میں کہوں گا، یہ وارنٹ گرفتاری جو رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کے خلاف ایشو ہوئے ہیں، یہ بھی ایک ٹوٹلی ڈرامہ بازی ہے۔ یہ کبھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، یہ بھی اسی طرح تاریخ کا حصہ بنے گا، وہی ہسٹری بنے گی جو اس سے پہلے ہوتی جا رہی ہے کہ یہاں اس ملک پاکستان میں طاقتوروں کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ طاقتور ہمیشہ آئین اور قانون سے بچ جاتے۔ اب آتے ہیں ضمنی الیکشنز کی طرف۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سیلاب کی آڑ میں ایک دفعہ ضمنی الیکشنز جو اگست سپٹمبر میں ہو رہے تھے ان کو الیکشن کمیشن کی مدد سے ڈیلے کیا گیا۔ اب دوبارہ ان کو ڈیلے کی ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ اب جو سروے آیا ہے اس سروے کے مطابق، اور ویسے بھی آیا ہے ساری قوم پہ، کہ ضمنی الیکشن کی ایک سیٹ پہ یہ جیتنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ جلسے جلوس بھی نہیں کر پا رہے، ان کے جلسے جلوس بھی بہت کم ہو رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ نہیں نکل رہے، اور سروے میں بڑا کلیئر آ گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیت جائے۔ یہی ان کی انٹیلیجنس کی رپورٹیں ان تک ملی ہیں، اور جب یہ سروے کی رپورٹ ان تک پہنچی ہے، انٹیلیجنس کی رپورٹیں ان تک پہنچی ہیں، تو اس سے یہ پریشان ہو کے اب پھر ایک دفعہ الیکشن کمیشن کے دروازے پہ پہنچ گئے، اور اس دفعہ بہانے کیا بن رہے ہیں۔ ایک تو جی ان کی جو پولیس اور دوسرے ادارے ہیں وہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں مصروف ہے، سیلاب زدگان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ سندھ میں جا کے دیکھیں کتنی پولیس آپ کو ان لوگوں کی خدمت کرتی ہوئی ملے، فوڈ کے، زراعت کے اور باقی جو متعلقہ ادارے ہیں، آپ کو گورنمنٹ کی پریزنس نہ ہونے کے برابر ملے گی سندھ میں۔ اور یہی حال پنجاب کا ہے۔ پنجاب میں اگر کوئی تھوڑی بہت کسی کی امداد کی جا رہی ہے تو وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہے، وہ کوئی اسلام آباد سے اٹھ کے نہیں گئے ہوئے، وہ کوئی لاہور سے اٹھ کے نہیں گئے ہوئے۔ اور دوسرا جو بہانہ انہوں نے لگایا ہے وہ وبائی امراض کا لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں وبائی امراض پھیل رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 8، 10 یا 12 حلقوں میں الیکشنز کروا رہے ہیں جن میں شاید 9 حلقے قومی اسمبلی کے ہیں، 3-4 جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے ہیں، تو آپ یہ چھوٹی سی ذمہ داری بھی پوری نہ کر سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوری فوج جو ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ساری ادھر
مصروف ہے، مشغول ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وبائی امراض اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی شخص نکل ہی نہیں سکتا الیکشنز کے لیے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، کے پی کے ہے، پنجاب ہے یا کراچی ہے، یہاں پہ تو سیلاب کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ پہلے بھی غلط طریقے سے قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اب پھر وفاقی حکومت وہی زیادتی دہرانے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے دروازے پہ پہنچ گئی ہے، انہوں نے دستک دے دی ہے، انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے یہ الیکشن ملتوی ہونے کے لیے، ملتوی کروانے کے لیے۔ اور اس میں مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ان کی تابعداری اس حکم کی تعمیل نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔